وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم صابر بھائی صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند نامپلی، سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، آج جو عنوان ہے رشتوں کے انتخاب میں والدین کی ذمہ داریاں، اس کو میں تھوڑا سا وسعت دے کر یہ چاہتا ہوں کہ یہ عنوان ایسے مقرر ہو، رشتوں کو جوڑے رکھنے میں والدین کی اور ہماری ذمہ داریاں۔ رشتے تو اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں اور اسے جوڑے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس عنوان کو رکھنے کے پیچھے جو خبریں چلی آ رہی ہیں مسلم معاشرے سے، بڑی درد بھری خبریں، شادی کے ہفتہ مہینے کے اندر ہی رشتے تقریباً ٹوٹ رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی بالکل الگ زندگی گزار رہے ہیں، اور کئی مہینوں کئی سالوں تک یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ جو بچیاں شادی کے بعد بھی والدین کے سینے پہ بوجھ بنی ہوئی ہیں، ان کی کرب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سن نہیں سکیں گے۔ جہاں زمانے نے ترقی کی ہے، جہاں مالی فراوانی آئی ہے، جہاں خوشحالی آئی ہے، ان تمام کے ساتھ یہ لعنت بھی ہمارے معاشرے میں چلی آئی ہے کہ وہ مقدس رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانی قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، اس کی اہمیت ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی۔ لوگ میاں بیوی کے رشتے، نئے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی اناؤں کی جولانگاہ بنائے ہوئے، خاندان اپنی اناؤں کی جنگ لڑ رہے ہیں نئے رشتوں کے محاذ پر۔ لڑکے والے لڑکی والے، ایک اناؤں کی جنگ ہے۔ ایسے معاشرہ بکھر رہا ہے کہ کبھی شاید ایسے حالات ہم دیکھے نہیں۔ اگر تجزیہ کریں تو جب رشتہ طے ہوتا ہے اور اس کے بعد سے رشتہ تقریباً ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے، شادی کے فوری بعد، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس کا تجزیہ کریں تو چند باتیں واضح ہو کے ہمارے سامنے آئیں گی۔ لڑکا جب پڑھ لکھ لیتا ہے، اپنے قدموں پر ٹھہر جاتا ہے، یہ لڑکی جوان ہو جاتی ہے، تعلیم وغیرہ سے فارغ ہو جاتی ہے، تو والدین کو شادی کی فکر لگتی ہے، لڑکے کے والدین کو بھی، لڑکی کے والدین کو بھی۔ یہیں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ لڑکی والے جو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لڑکے والے جو رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ظاہر بات ہے کہ جو بنیادیں رحمت للعالمین نے ہمارے رشتوں کے لیے مہیا کی ہیں، انہی بنیادوں کا اگر ہم پامال کریں گے تو ہمارے رشتوں میں محبت کہاں ہے جی، الفت کہاں ہے جی، وہ جڑے کہاں رہیں گے۔
ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ رشتے جان پہچان کے لوگوں میں ہوا کرتے تھے. لڑکے والوں میں ایک ٹرسٹ پایا جاتا تھا. آج خال جان پہچان والوں میں، رشتہ داروں میں رشتے ہو رہے. 95% سے زیادہ رشتے یا تو اخبارات کے ذریعے سے طے ہو رہے ہیں، یا مشاطاؤں کے ذریعے سے طے ہو رہے ہیں، یا شادی کی ایجنسیوں کے ذریعے سے طے ہو رہے ہیں. ہمارے والدین کے زمانے میں جب رشتہ طے ہوتا تھا تو لڑکے اور لڑکی والوں کے درمیان ایک اعتماد ہوتا تھا، ایک ٹرسٹ ہوتا تھا. آج رشتہ طے ہو رہا ہے لیکن لڑکے اور لڑکی والوں کے درمیان کوئی ٹرسٹ، کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے کہ رشتہ جڑنے سے پہلے انہوں نے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، کسی کو دیکھا نہیں، کسی کو جانا نہیں. رشتے کے لیے طاہرانہ کچھ معلومات حاصل کر لی لڑکے کے بارے میں، کالج میں جا کر، مسجد میں جا کر. خاندان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں. لڑکی کے بارے میں بھی بس ایسے ہی ہے. تو جو رشتہ طے ہو رہا ہے اس میں ٹرسٹ نہیں ہے. جب لڑکی کی ماں اپنے بچے کا رشتہ ڈھونڈنے کی فکر کرتی ہے تو تمام وسائل کا استعمال کرتی ہے. اور آج کل جو ایک ایوریج ہے بہو کو ڈھونڈنے کے لیے، کم سے کم 50 سے 100 گھروں کے درمیان ایک ماں جاتی ہے. ایک ایوریج ہے، آپ کو 200 سے زیادہ کے بھی ملیں گے. کچھ اچھے لوگ 1-2 میں بھی طے کر لیتے ہیں، لیکن ایک عام معاشرے کا ایوریج، ہماری بہنیں 50 سے 60 گھروں پہ کھٹکا نہ ماریں جب تک اپنی بہو کو فائنل نہیں کر رہی، اور وہ بھی اجنبی. صرف اس کی ظاہری چال ڈھال، جو مس ورلڈ کے لیے جو اصول ہیں خوبصورتی کے، جسم کے، جسامت کے، اس کی بنیاد پہ طے ہو رہا ہے. ہر ماں بچے کی، اگر پڑھا لکھا بچہ ہے، انجینئر وغیرہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک متقی پرہیزگار نہیں بلکہ ایک مس ورلڈ آئے. مس ورلڈ نہیں تو کم سے کم مس حیدرآباد ہی آئے. دوسری طرف لڑکی والوں کا بھی آپ حال دیکھیں. لڑکے والے بھی کسی ایک لڑکے پہ مطمئن نہیں ہوتے، اور ذرا ان کی معیار سے ذرا دینداری زیادہ ہے، لڑکی نہیں دے رہے. ایک عام دینداری کا معیار ہے معاشرے کا، اس سے اگر کچھ زیادہ دکھائی دی، مطلب گاڑی ذرا لمبی ہو گئی، ریجیکٹ. بچہ اجتماعات وغیرہ میں جاتا ہے، ایک سسپیشن ایسے بچے کو دیکھے کیا کریں گے. بس ایک معیار ہے کہ نماز روزہ رہے بس، اور ان کی دینداری یہ ہے کہ میری بیٹی کو اچھی رکھنا، بس ان کی دینداری کے معراج یہی ہے. لڑکی والوں کا یہ معاملہ ہے. میرے 5 بچے ہیں، اور 5 بچوں میں سے 4 کی شادی ہو گئی ہے. جب ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے تو مجھے پتہ چلا کہ سب سے بڑا ڈرا بیک میرا دینداری ہے. ایک مسجد سے میں جڑا ہوا ہوں. ارے ایسے کٹر لوگوں کے پاس بچی دیتی کیا خوش رہیں گی؟
ایک عام رجحان. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. ایسے ہم رشتے جوڑ رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں نہ خوبصورتی، نہ نسل، نہ مال، تقویٰ دیکھو، تقویٰ دیکھو، تقویٰ دیکھو. بہرحال کئی رشتے ادھر سے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں، کئی رشتے ادھر سے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں. بہرحال ایک دن آتا ہے کہ اللہ کے فضل سے دونوں کہیں نہ کہیں جم جاتا ہے. اور وہ شادیاں وغیرہ کیسی ہوتی ہیں وہ عنوان نہیں ہے. شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد لڑکی کی ماں جو ہی لڑکی کو رخصت کرتی ہے اس کے پاس ایک پلان بی موجود ہوتا ہے. پلان اے تو کامیاب شادی ہو گئی، ایک پلان بی. ویسے ہی بہو گھر آئی اور اس کو حجلے عروسی میں بھیجتے ہی لڑکے کی ماں کے پاس ایک پلان بی موجود ہوتا ہے. لڑکی کی ماں کے پاس یہ کہ میری لاڈلی اس گھر میں جائے گی تو وہاں پہ کیسے رہے گی، اس لیے شوہر کے ساتھ اس کو الگ کرنا چاہیے. بہت اچھا ہے میں ہمارے گھر میں آ جائے، یا کم سے کم الگ رہے، یا نہیں تو کم سے کم باہر چلے جائے، سعودی عرب مل کے یا دبئی، جہاں بھی یہ مل کے چلے جائیں. لیکن لڑکے کے والدین کے ساتھ نہ رہے. یہ پلان بی فوری لڑکی کو ودا کرتے ہی یہ پلان بی پہ عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت کڑوی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی سے دیکھیں میری ان باتوں کو، میں بھی کوئی آئیں بائیں شائیں بکنے کا عادی نہیں ہوں. باضابطہ ریسرچ کر کے ہی کچھ باتیں کہتا ہوں. لڑکے کی والدہ کے پاس پلان بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی خوبصورت بہو کو لے کے لائی ہوں، کہیں یہ میرے بچے کو رام نہ کر لے، مجھ سے جدا نہ کر دے، الگ نہ ہو جائے. اس کے پاس یہ پلان بی. اور ادھر یہ پلان اے ادھر کا جو پلان بی ہے لڑکی کی ماں کا، اس کے لیے وہ اپنی بیٹی کو استعمال کرتی ہے، اور لڑکے کے ماں کی پلان بی کے لیے لڑکے کو استعمال کرتی ہے. صبح فون، شام فون لڑکی کی ماں کی طرف سے لڑکی کو جاتا ہے. لڑکے کی ماں صبح شام جو ہے لڑکی کی کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی بات، اس کے خلاف کچھ نہ کچھ. اس کی بہنیں آتی ہیں، ماں کے ہاں میں ہاں ملا کے اپنے بھائی کو کچھ کہتی ہیں. بہرحال یہ کہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ لڑکا ہم سے جدا نہ ہو، اور ادھر کوشش ہوتی ہے کہ میری بیٹی وہاں پہ بہت مشکل میں ہے، وہ گھر سے الگ ہو جائے، الگ زندگی گزارے. اب اس میں لڑکے کا بڑا رول اہم ہوتا ہے. لڑکا اگر پھویاں ہو گیا تو رشتہ جم جائے گا، الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اماں، کبھی آ کے مل لوں گا میں تم سے. ابا ٹھیک ہے آپ نے پڑھایا لکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر لڑکا جو ہے وقار کی زندگی جینا چاہتا ہے، پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. بہت ہی تنازعات ہو جاتے ہیں. لڑکی الگ ہو جاتی ہے، لڑکا الگ ہو جاتا ہے. پھر رشتہ دار، خاندان والے بھی اناؤں کی جنگ شروع کر دیتے ہیں. ادھر لڑکی کے رشتہ دار آ کے اس کو چڑھاتے ہیں، لڑکے کے رشتہ دار آ کے اس کو چڑھاتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ اگر طلاق دے دی جاتی تو ٹھیک تھا کہ دونوں الگ ہو جاتے، لڑکی الگ کوششیں کر کے اس کی شادی ہو جاتی، لڑکے کی شادی الگ ہو جاتی.
لیکن ٹرپل طلاق قانون جب سے آیا ہے، جب سے سب سے زیادہ نقصان لڑکیوں کا ہو رہا ہے. وہ چھوڑ کے اپنی زندگی میں مصروف ہو جا رہا ہے لڑکا، لڑکی لٹکی ہوئی ہے. اس لیے کہ طلاق دیں، فوری وہ جائے گی پولیس اسٹیشن میں، انہوں نے 3 طلاق، حالانکہ ایک ہی طلاق دیا ہوگا لیکن وہ کہے گی 3 طلاق دی، جا کے کورٹ میں پروو کر لو. اس وقت 50% رشتے جو ٹوٹ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ پلان بی کی عمل آوری کے لیے 50% مسلمانوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اگر 100 رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو اس میں سے 50 کی وجہ یہ ہے، لڑکی کے ماں کا ایک پلان بی، لڑکے کی ماں کا پلان بی. یہ پوری خوشحالی کی دین ہے، دینداری کی نہیں، خوشحالی کی. اس کے بعد لڑکی کی بھی خامی ہو سکتی ہے. اس کے دماغ میں کوئی شاہ رخ خان ہو سکتا ہے، سلمان خان ہو سکتا ہے، اس کے سیل فون میں جو انفارمیشن آ رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے اس کا ایک آئیڈیل بنا ہوا ہوگا. لیکن شادی کے بعد اس کو دیکھیں گے. میں ایک بہت ہی چبوترے کی بات کہوں تو وہ سمجھے گی یہ تو چمبو ہے. شاہ رخ خان کی در، سلمان خان کی در، جس کو میں دیکھ دیکھ کے بڑی ہوں، یہ کیا ملا مجھے؟ ایسے بھی ہیں. دوسری طرف لڑکوں کی غلطیاں بھی ہیں. لڑکے بھی گندے ہیں، ان کا کردار صحیح نہیں ہے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے، وہ خسیس ہیں. ان کی گندگی کی وجہ سے بھی رشتے ٹوٹ رہے ہیں. لڑکیوں کی گندگی کی وجہ سے 20% رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لڑکوں کی گندگی کی وجہ سے 20% رشتے ٹوٹ رہے ہیں. لڑکیاں کالج جا رہی ہیں، والدین بے فکر ہیں. لڑکیوں کو سیل فون، اسمارٹ فون دلا دیا گیا ہے، اسمارٹ فون کے بلز پے کرتے چلے جا رہے ہیں، رات دن لہریں آتی چلی جا رہی ہیں سیل فون میں. لڑکوں کا یہی حال ہے. ان کے ذہن پہ جو اثرات ہو رہے ہیں، مغرب جو اثرات مرتب کرنا چاہتا ہے وہ پوری طرح کامیاب ہے. نتیجہ یہ ہے کہ نہ اس کو جو ہیرو مقصود ہے وہ مل رہا ہے، نہ اس کو جو ہیروئن مقصود ہے وہ مل رہی ہے. رشتے ٹوٹ رہے ہیں. 20% لڑکوں کی وجہ سے، 20% لڑکیوں کی وجہ سے. اگر آپ ہمارے رشتوں کے ٹوٹنے کے معاملے کو گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمارا تجزیہ بالکل صحیح ہے. بچے 10% جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اس میں سے 5% رشتے مسلینیس وجوہات کی بنا پر ہو رہے ہیں، اور 5% جو ٹوٹ رہے ہیں بالکل صحیح ٹوٹ رہے ہیں، انہیں ٹوٹنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ معاشرہ پرسکون پرامن رہے. اس طرح پورے 50% لڑکی کے ماں اور لڑکے کی ماں مول صاحب مسجد میں اجتماعات میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں مائیں پورے معاملات کر رہی ہیں. شادیوں کا پورا معاملہ عورتوں کے اس میں آ گیا ہے. ہمارے ایک دوست علاء الدین صاحب وکیل تھے، ایک دفعہ یہیں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ باپ کا معاملہ یہ ہو گیا، زیادہ بات نہیں کرنا شادی کے معاملے میں. ہاں، بس 2 ہی چیزیں تم طے کر لو، کون سی مسجد میں نکاح کروانا ہے اور کون سے مول صاحب کی تقریر رکھنا ہے. یہ 2 ہی تمہارے کام، باقی کا پورا ہم طے کریں گے. باپ کو اٹھا کے بازو رکھ دیے.
ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے جب کلوز فیملیز ہوتی تھی، بڑا بھائی، تمام بچے جمع رہتے تھے، سب بھائیوں کے بچے. جب رشتہ آتا تھا تو بڑا بھائی کے پاس بات پیش کی جاتی تھی. بڑے بھائی دوسرے بھائیوں کو بولتے تھے، دیکھ میاں سعید کے بچے کو رشتہ آیا، ذرا بچے کی معلومات کر لے. پورے بچے کی بھائیاں بچوں کی معلومات کرنے کی، کیسا بچہ ہے، کیا ہے، کیسا ہے. بچی کی شادی کی ذمہ داری پورا گھرانہ، پورے بھائیاں اٹھاتے تھے. آج کہاں گیا وہ؟ دیواریں کھڑی ہو گئیں، شادیوں میں قریب ترین رشتے دار نہیں آ رہے ہیں. مل جل کے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایسا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے. تو حضرت گرامی، ان حالات میں ہم کو رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بہت اہم ترین رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے سب سے اہم ترین رول یہ ہے کہ لڑکی کے والدین بڑا اہم رول ادا کریں. لڑکی کے والدین کے لیے 4 اہم ترین باتیں ہیں، اس لیے کہ لڑکی کی پرورش اور لڑکی کی تربیت بڑی اہم ہوتی ہے. ایک بہترین تربیت یافتہ بیٹی بہترین بیوی بنتی ہے. ایک ہوا پہ چھوڑی ہوئی لڑکی بہترین بیوی نہیں بن سکتی. یہ بات یاد رکھیں. والدین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کریں. سب سے پہلے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ بیٹا، زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ زندگی خوشیوں کی آماجگی نہیں ہے بیٹا. خوشگوار لمحات کو لوٹنے کی چیز نہیں ہے زندگی. زندگی وہی ہے انتہائی ناخوشگوار حالات میں، ناخوشگوار حالات کو انگیز کرتے ہوئے اپنا ایک مقام بنانا، اسے زندگی کہتے ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کہ خوشیاں ہی لوٹو، صبح شام خوشیاں، یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی تو ان ہولناک وادیوں سے گزرتی ہے جب کہیں جا کے بلندی پہ پہنچتی ہے. کوئی بھی زندگی گل و بوٹوں سے گزرے، ایسی زندگی کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے. بچوں کے ذہن میں شروع سے یہ بات بٹھا دی جائے، بیٹی خاص طور سے بچوں کے ذہن میں، کہ یہ زندگی انتہائی مشکلات بھری ہوئی زندگی ہے، اور مشکلات کو انگیز کرنا ہی زندگی کا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں، ایسی خواتین کی جو بہترین زندگی گزاری ہیں ان کی مثال نہیں دی گئی. بادشاہوں کی وہ بیویاں جو صبح شام رنگینیوں میں زندگی گزاریں، ایسی خواتین کی مثال نہیں دی گئی. لیکن ایسی خاتون، ایسی خواتین کی مثال دی گئی، اور ان کے لیے تمام اہل ایمان کے لیے مثال بنایا گیا. دیکھو اہل ایمان، یہ تمہارے لیے مثال ہے، یہ زندگی ہے. زندگی اسے کہتے ہیں. یہ زندگی خوشحالیوں سے گزرنے کا نام نہیں ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. فرعون جیسے قہر والے بادشاہ سے اس کی بیوی نے پنگا لیا تھا.
اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میخوں والا فرعون ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ اس کے 3 مفسرین نے معنی بیان کی ہیں۔ میرے موضوع کے حساب سے وہ معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب ہماری ماں، جن کا ذکر اس میں کیا گیا، حضرت آسیہ، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تو ایک تختے کے پاس کھڑا کر دیا گیا اور ہر جوائنٹ میں کیلے مارے اس نے، ہر جوائنٹ میں، اور مطالبہ کیا کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ میخوں والا فرعون، کیلوں والا فرعون، ایک ایک جوائنٹ میں کیلا مار رہا تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اے نبی مثال دے دو میری اس بندی کی تمام اہل ایمان کے لیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ زندگی کیا ہے، کیا خواب ہوگا۔ ایک ایک جوائنٹ پہ کیلا مارا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ عرش کو ہلا رہی ہیں۔ قالت رب ابن لی، اے میرے مالک تیرے عرش کے قریب جنت میں میرے لیے ایک محل بنا دیجیے۔ کوئی دنیاوی خواہش نہیں، کچھ نہیں۔ یہاں وہ دینداروں کے غیر دیندار دل خواہشات کی آماج کا بنے ہوئے، دنیا دنیا دنیا۔ یہ ناٹک ہے اجتماعات ہمارے دل میں ایک زبردست رونق دنیا کی بسی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، زندگی یہ ہے، یہ ایسی زندگی میرے نزدیک کام کی زندگی ہے۔ میری وہ بندی نے اس موقع پہ مجھ سے دعا کی تھی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ عَمَلِهِ، مالک بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس فرعون کے عمل سے، کہ دیکھ ہی رہا ہے کہ میرے ایک جوائنٹ میں کیلے مار رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ مالک اس ظالم کے اس عمل سے میرے آزاد کر دیجئے، نجات دے دیجئے مالک، اور یہ جو ظالم قوم ہے اس سے آزاد دے دیجئے۔ زندگی یہ ہوتی ہے، با مقصد زندگی ہوتی ہے۔ آج مسلم معاشرے میں مقصد کا تصور ہی نہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں، بچوں کو کدھر لے جانا ہے، ہمارے لیے اللہ اس کے رسول نے کیا مقصد بیان کیا ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اور ہماری عورتیں پتہ نہیں اللہ کے پاس کیا جواب دیں گی۔ اپنی زندگیوں کو اس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں کہ پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ بچوں کے ذہن میں بٹھا دینا، بیٹا یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، مشکلات آئیں گی۔ ذہن پہلے سے تیار ہو جائے گا، شوہر کے ساتھ اگر میں زندگی گزاروں گی، اگر مشکلات سے گزرے تو مجھے زندگی گزارنا ہی ہے۔ مشکلات میرے لیے کوئی نئے نہیں ہے، اور ان مشکلات سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گی۔ یہ بات ذہن میں بٹھائے، یہ نہیں کہ فون ہوتے کیسی ہے، کیا بولے کھانا پکائی، ارے کہیں کو پکائی، ایسا نہیں۔ بچوں کے ذہن میں انگریزی کا ایک لفظ ہے ایمپتھی، EMPATHY، ایمپتھی۔ ایمپتھی کا مطلب دوسروں کے مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا۔ پریشان اگر ہے تو اس پریشان آدمی کے مقام پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا کہ کتنا پریشان ہے وہ، اور بچوں کے اندر ایمپتھی پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ شوہر کے پاس جائے، وہ اپنی ساس کو دیکھ کر مخالفانہ ماحول نہ پیدا کرے بلکہ ایمپتھائز کرے اس کے ساتھ۔ ارے میری ساس آج بوڑھی ہو گئی، میری ماں بھی بوڑھی ہے، یہ میری ساس بھی بوڑھی ہے، اس کی کیا تکلیفیں ہیں۔ صبح شام بچوں کے اندر یہ بات پیدا کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لے آ کہ کیسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دکھانا چاہیے۔ بیٹا تم کو تو اللہ تعالیٰ یہ دیا ہے، یہ پریشان لوگوں کو دیکھیے، آپ ان کے پاس رکھ کے دیکھیے، شکر گزاری یہ ہے بیٹا۔ نعمتیں لوٹنا یہ زندگی نہیں ہے بیٹا،
لوگوں کی ہمدردی کرنا، لوگوں کے کام آنا زندگی کا اصل ہے بیٹا۔ تمہارا سسرا بوڑھا ہے، تمہاری ساس بوڑھی ہے، ان سے امپتائز کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی خدمت کرو بیٹا۔ یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ تیسری بات، بچوں کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ احسان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے حقوق کو چھوڑ دینا، دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، احسان کہتے ہیں اسے اسلام میں۔ اپنا جو حق ہے، جیسے مجھے میرے اور میرے بھائی کے درمیان 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں، اگر میں 1 لاکھ لوں، میرا بھائی 1 لاکھ لے، عدل ہے یہ۔ لیکن میرا بھائی بولے گا کہ بیٹا تو ذرا پریشان دکھ رہا، 1.5 لاکھ لے لے، میں 50,000 پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اپنے حق پہ کم پہ مان لیا اس نے، مجھے اپنے حق سے زیادہ دے دیا، اسے احسان کہتے ہیں۔ احسان کی کیفیت بچوں کے اندر پیدا کرنا۔ روزہ رکھو ماں، بیٹی روزہ رکھ، اس روزہ رکھنے کے بعد جو رزق بچ رہا ہے غریبوں کو دے بیٹا، کھلا بیٹا۔ مزاج بنا ایسا، ایک وقت کے کھانے پکانے کے لیے تو کیوں تل ملا رہی ہے؟ پکا، کھلا، احسان کر، اپنا حق چھوڑ، دوسروں کا حق ادا کر بیٹا۔ ہمارے بچوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمپتھی، کسی بچی کے اندر، ہماری بیٹی کے اندر ایمپتھی آئے اور ہماری بیٹی کے اندر احسان کی کیفیت آئے، آنکھوں کی تارہ بن جاتی ہے سسرال میں۔ ہر معاشرے کی عورت چاہے گی کہ ایسی بہو ہونا میرے لیے۔ آج تو بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے اس کا ذہن بنا دیا جاتا ہے مخالفانہ۔ چوتھی اہم ترین بات، بچوں کے اندر جفاکشی اور محنت کرنے کی کیفیت پیدا کیجیے۔ محنت، آج ہم بچوں کو محنت نہیں کرا رہے ہیں، اور ایسی محبت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم ہی بہت زیادہ اپنے بچوں کو چاہنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں میری بہنیں، میں جب بچپن میں تھا، میری بہنوں کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، 10 کلو چاول پکاتے تھے، 20 لوگوں کا کھانا پکاتے تھے، ماتھے پہ کوئی سلوٹ نہیں آتی تھی۔ میری بہنوں کا مجھ پہ یہ احسان ہے کہ میں جب کالج جاتا تھا تو میرے کپڑے دھو کے ہی ڈال دیتے تھے۔ ایسی تربیت ہوئی تھی وہ لوگ۔ آج ہم جو بچوں کو لا رہے ہیں وہ ایک ملکہ بن کے آ رہی ہے۔ برتن دھونے کے لیے شکایت کر رہی ہے، امی میرے کو آج برتن دھونا کے لیے بول رہے ہیں، کیا میں اسی لیے آؤں گا یہاں پہ؟ یہ تصور ہے۔ رات بھر جاگ رہی ہیں بچیاں، دن میں 12-1 بجے تک سوتی رہتی ہیں۔ اگر کچھ کہو تو تنازع پیدا ہو۔ یہ عام بات ہو گئی مسلمان گھرانوں کی۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میں جب مسجد کو فجر کو آتا ہوں، راستے میں ایک برہمن کا گھر، اگر ادھر سے آؤں تو ایک برہمن کا گھر پڑتا ہے۔ فجر کی اذان کے وقت برہمن عورت گھر کا سامنے کا حصہ جھاڑ کے پانی مار کے اس میں مگو ڈال رہی ہے۔ یہ حکمران طبقہ ہے، یہ غلام طبقہ اپنے بچوں کو 12-1 بجے تک تھپک تھپک کے سلا رہا ہے، اور وہ شادی ہو کے جب جائیں گی اپنے سسرال میں، اس آرام پسندی کے ساتھ جائیں گی تو کیا رشتے جڑے رہیں گے؟ بتائیے، کوئی رشتہ جڑا رہے گا؟
کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ پکوان کی تربیت ہے، نہ ہوم میکنگ کی تربیت ہے، کوئی تربیت نہیں، تھوڑا سا پڑھا لیا ہے بس، کالج چلے گئے ہیں بس، اسی کی شان ہے۔ تو بچوں کے اندر یہ 4 باتیں پیدا کیجئے۔ سب سے پہلی بات، ان کے اندر جفاکشی پیدا کیجئے، احسان اور ایمپتھی پیدا کیجئے، اور ان کے مزاج کو دینی بنائیے، یہ ضروری ہے۔ دوسری طرف لڑکے کے ماں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ لڑکے کی ماں جو تو بہو کو لا رہی ہے، یہ بہو ایک کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ تمہارے بچے کی بچوں کی اماں ہے، اگلی نسل کی اماں ہے۔ یہ تصور رکھو، کوئی کام والی نہیں لائے ہو تم اپنے پاس کہ لا کے اس سے کام کروا رہے ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ایمپتائز کر کے آپ کی خدمت کر دے، بہت اس کا شکریہ، لیکن تم اگلی نسل جس گود میں پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس خاتون کو تم لے کے آئے، یہ تصور ہونا چاہیے تمہارا۔ اور دوسرا، اپنے بچے کو بہت چاہتے ہو نا تم، جس کی تم نے شادی کی بے انتہا چاہتے ہو، اس کو جو سکون ہے تم نہیں دے سکتے، اس کی سکون کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے پاس رکھا ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھ لو، تم اس کو اس کی بیوی سے دور کر کے اس کی زندگی میں سکون ختم کر رہے ہو، زندگی میں پریشانیاں اس کی لا رہے ہو۔ هو الذی خلق لکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے بیوی بنائی، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور تم اس کے ذریعے سے بیوی بنائی۔ کیوں بنائی؟ اس کے ایک واحد وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ ماں ہو، بیٹے کے لیے سکون دے سکتے ہو؟ دنیا کے مختلف مراحل سے جب گھر آتا ہے تو اس کے ذہن میں تم تنازع بھر رہے ہو، وہ جو سکون دینے والی ہے اس سے دور کر رہے ہو، ظالم ہو تم اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹوں کی ماں کو بھی چاہیے کہ وہ سوچیں کہ ان کی بہویں کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، وہ اگلی نسل ان کے گود میں کھیلنے والی ہے، وہ ٹینشنوں کے ساتھ اگلی نسل کو کیسے آگے بڑھا سکے گی، وہ پریشانیوں کے ساتھ، وہ تنازعات کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے اپنی اگلی نسل کی کیسی تربیت کرے گی۔ اور تمہارے اپنے بیٹے کے لیے سکون کی جگہ، جائز جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی بنایا ہے، اسے دور مت کرو تم۔ اگر بیوی سے دور کرو گے تو جو بھی غلط حرکتیں وہ کرے گا، پورا وبال تم پہ آئے گا۔ لڑکے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کی، لڑکی کے لیے بھی باتیں بیان کی۔ میں ایک ایک بات، اس لیے کہ وقت بہت تنگ ہے۔ لڑکے کے لیے کہا کہ دیکھو، لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے کہا، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بس شادی ہو گئی بابا جو ہے لاکھوں رشتے ہیں، میرا بھی ایک رشتہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی کا رشتہ زمین پر میری نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ، زمین و آسمان میں میری کئی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اے انسانوں، میاں بیوی کا رشتہ، یہ گھر، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ میری نشانی ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو دیکھو، اس یونٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسلام کے قائل ہو جائیں کہ وہ اسلام میں کیسے بہترین میاں بیوی ہوتے ہیں۔ نشانی کا مطلب تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے، چاند کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں کئی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری قدرت ہے، آؤ اسلام قبول کرو۔ ویسے ہی اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہماری نشانی ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کریں، غیر مسلموں کو پتہ چلے کہ واہ، مسلمان کتنے اچھے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ شوہر سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ارے نالائق مت کر میاں، بیوی کے اندر خامیاں مت دیکھ۔ عام طور پہ مرد جو ہے بیوی کے اندر خامیاں تلاش کرتے رہتا اور صبح شام کچوکے دیتے رہتا خامیاں کی۔ کیا محبت پیدا ہوتی، کتنا بیوٹیفل رشتہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ارے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اتنا تمہارا بہترین اور قریبی رشتہ ہے، اور اس رشتے کو ایسے پامال کر رہے ہو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ارے نالائق، بیوی میں خامی دیکھ رہا، اس کو ٹینشن دینے کے لیے اور ایک بات کی وجہ سے پوری شخصیت کو ریجیکٹ کر، اماں یہ میرے کام کی نہیں، جا کے بول رہا اماں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی بیوی کے اندر خامی تلاش کرتے ہو سکتا ہے تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو۔ الفاظ ایسے ہیں، کیا تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ ایک بات کی وجہ سے تم اسے ناپسند کر رہے، کھانا پکانے نہیں آ رہا، یا تھوڑی سی آلسی ہے، اور بہرحال کچھ ہے، کسی ایک بات کی وجہ سے جو ہے تم فالتو بیوی ہے، پوری شخصیت کو ریجیکٹ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نو ایسا مت کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی خامی یا اسی بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر لکھ دیا۔ خامیوں کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ خامیوں کے پیچھے جھانک کے دیکھو، وہاں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب بتائیے، جب کسی شوہر نامدار کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے تو کہاں وہ اپنی بیوی کی خامیاں تلاش کرے گا؟ وہ تو بولے گا یہ خامی ہے نہیں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ آج کل یہ مسلم معاشرہ سب سے پہلے لڑکے کی یعنی شوہر کی بہنیں خامیاں تلاش کرتی، اس کی تائید اماں کرتی، اس کے بعد شوہر بھی شروع کر دیتا۔ ایک لڑکی اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر، یہ ظالموں کیا کر رہے ہو تم؟ 20-22 سال تک وہ ایک بہت ہی محبت کے ماحول میں لے کے آئی اور تم خونخوار بنے ہوئے اس کی خامیاں تلاش کر رہے ہو، اور تو شوہر بنا ہے، تو خامیوں کو تلاش کر رہا ہے؟ نہیں، اس کی خامی میں اگر دکھ رہی ہے تجھے، وہ تیرے لیے خیر ہے، گو فار اٹ، خیر تلاش کر۔ بیوی سے کہا یہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے میاں بیوی کا، کیونکہ کچھ ایک بات ہو گئی، چل کے ساتھ اماں کے گھر کو چلے گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رشتہ بہت ہی اہم، بہت ہی امپورٹنٹ رشتہ ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔
لڑکی کو خاص طور سے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا الصُّلْحُ خَيْرٌ. یہاں شوہر صحیح نہیں ہے، شوہر صحیح نہیں ہے، اور بیوی کو بول رہے ہیں اگر عورت کو ڈر ہے اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کی طرف سے نشوزن یعنی بد اخلاقی کا، بدسلوکی کا، بدسلوکی کا خوف ہے عورت کو، اور اعراض کر رہا، انجان مار دے رہا. ایک اچھا شوہر تو نہیں کرتا نا. اگر ایسا شوہر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپس میں دونوں مل کے اے بیوی تم کچھ کمتر حقوق پر اس سے سمجھوتا کر لو، کمتر اس پہ، ٹھیک ہے ہفتہ بھر نہیں، 3 دن آؤ گھر پہ، میرے گھر پہ، مجھے 10,000 نہیں 5,000 دے دو میں گزار لیتی، لیکن کمتر پہ صلح کر لو، اس لیے کہ الصلح خیر، صلح بہترین چیز ہے. کیا نصیحت قرآن دیتا ہے اہل ایمان کو. یہاں پہ تو خالی برتن دھو رہے ہیں، اماں آجا 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 جلدی آجا دیکھیں گے، ختم. ارے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر سے بدسلوکی کا اندیشہ اور ڈر ہے اور وہ انجان مار رہا ہے مستقل، پھر بھی تم اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لو کمتر پر. مولانا مودودی صاحب نے کہا بریکٹ میں خوشن میں لکھی کچھ کمتر سمجھوتا کر لو، کچھ اپنے حقوق کو چھوڑ دو اس کے لیے. شوہر کا کہہ رہے ہیں اس کی خامیوں مت تلاش کرو، خامیوں میں اپنے لیے خیر اور خوبیاں تلاش کرو. بیوی سے کہہ رہے ہیں شوہر نہ ٹھیک نہیں ہے، ڈر ہے تم کو، کوئی بات نہیں، کنٹینیو کرو. کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کی نگاہ میں میاں بیوی کا رشتہ، پر اندازہ لگائیے. اس امپورٹنٹ رشتے کو ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ مہیلا کوڈ کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ رسول نہیں جاننے والے وہاں چلے جا رہے، پولیس اسٹیشن کے حوالے کر رہے. آخر میں جو رشتے طے ہونا ہے اس کی بنیاد سب سے پہلے بہو لانا. ہمارے اسلاف نے یہ دونوں حل معاملات طے کر لیے، کیسی لڑکی لانا اور کیسا لڑکا لانا، اور دونوں بھی ایک دم ٹاپ موسٹ کیا. اس ٹاپ پہ ہم کوئی پہنچ نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اس کے قریب تو رہ سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جلدی کرتا ہوں، اذان کے لیے صرف 10-12 منٹ ہی رہ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مکے میں دکھ درد جاننے کے لیے عوام کا گھوم رہے تھے. فجر سے کچھ تھوڑا سا پہلے کا وقت تھا، ایک گھر میں کچھ لڑائی کی آواز آئی. حالانکہ تجسس صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اس لیے دیکھے تھے کہ گھر میں پریشانی تو نہیں ہے، پریشانی دور کرنے کے لیے کان لگا کے سنے. تو پتہ چلا کہ ایک ماں اور اس کی بیٹی کا مکالمہ چل رہا ہے. بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے ماں آج بکریاں دودھ نہیں دیے ہیں زیادہ، جب لوگ دودھ کے لیے آئیں گے تو ان کو پورا دودھ نہیں ملے گا. اماں نے کہا کہ نیور مائنڈ، پانی ملا دے، پانی ملا دے. بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. ارے ملا، کیا امیر المومنین اب دیکھنے آیا کیا؟ بیٹی نے کہا اماں بے شک امیر المومنین دیکھنے نہیں آیا ہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اماں، ہم کیسے پانی ملائیں گے؟ امیر المومنین سن رہے مکالمہ، اور مکالمہ ختم ہوتے ہی اس گھر کو نشانی ڈال دیے. صبح ہوئی، فجر کے بعد سیدھا اس گھر پہ آئے، بولے وہ لڑکی کون ہے؟ وہ میری بہو بنے گی.
اتنی متقی، اتنی پرہیزگار، نہ اس کا رنگ دیکھے، نہ اس کا روپ دیکھے، نہ اس کی تعلیم دیکھے، نہ اس کی ہائٹ دیکھے، نہ اس کے بال ناپے، نہ اس کے ہاتھ پیر دیکھے، یہ لڑکی میرے گھر میں آنی چاہیے، میری بہو بننی چاہیے۔ کیا بلند ترین مقام ہے۔ لڑکا کس طرح ہونا چاہیے؟ ایک تابعی نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لڑکی تھی انتہائی خوبصورت، بہت خوبصورت اور بہت ذہین اور علوم کی ماہر تھی۔ اس وقت جو بادشاہ تھا بنو امیہ کا، عبد الملک بن مروان، اس نے سوچا کہ اتنی زبردست لڑکی، اتنا عظیم عالم دین اور اس کی اتنی خوبصورت لڑکی، یہ میرا بیٹا ولید میری بہو بننی چاہیے۔ بادشاہ ہے، بنو امیہ کی سلطنت تو ہندوستان سے بھی بڑی تھی، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ کہا کہ ولید کے لیے آپ کی لڑکی دیجئے۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، میری بچی شاہی محل میں نہیں جا سکتی، ہمارے پاس تو اچک اچک کے شاہی محل تو چھوڑے، اگر کسی کی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوگے تو اچک اچک کے دینا، امریکہ میں کوئی تو اچک اچک کے دیتے۔ بادشاہ کی بہو نہیں، بادشاہ نے بار بار مطالبہ کیا، ہر مطالبے پہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں، تو بادشاہ ظلم شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ان کو 100 کوڑے لگائے، صبح کے وقت بے انتہا سردی تھی، ٹھنڈا پانی ان کے جسم پہ ڈال دیے۔ یہ تمام کے باوجود کہا کہ میری بیٹی شاہی محل میں نہیں آ سکتی۔ ان کی مجلس سجتی تھی، کئی ان کے طلبہ تھے، ایک طالب علم کافی ہوشیار تھا، کچھ دن نہیں آیا وہ، کچھ دن غیر حاضر رہنے بعد آیا تو پوچھے کہ کیا بات ہے، آپ کچھ 2-3-4 دن سے آئے نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اسی غم میں تھا، اور اس سے 1-2 بچے بھی تھے، ان کی بھی ذرا دیکھ ریکھ کرنا تھا، اس لیے میں آپ کی محفل میں آ نہیں سکا۔ انہوں نے پوچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کی بیوی کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا تم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی؟ شاگرد نے کہا کہ مجھ غریب کو جو اس وقت جیب میں 2 یا 3 درہم سے زیادہ نہیں رکھتا، کون لڑکی دے گا حضرت؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ میں دوں گا، اور وہیں فوری بٹھایا۔ وہ شافعی تھے، شافعی کے پاس لڑکی کی رضامندی کی اہمیت نہیں ہے، باپ اپنی طور پہ شادی کر سکتا ہے۔ حنفیوں کے پاس لڑکی کی رضامندی ضروری ہے نکاح کے لیے۔ تمام لوگوں کے درمیان اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، انتہائی خوبصورت، جس پہ بادشاہ کی نگاہ تھی کہ وہ بہو بنے، نکاح کر دیا۔ اس کے بعد شام ہوئی، وہ خود کہتے ہیں، ابو الوداع نام ہے، ابو وداع نام ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ میں شام میں گھر میں اپنے، اس دن روزہ تھا، میں شام میں افطار کی تیاری کر رہا تھا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کچھ کھاؤں، روٹی بناؤں اور تیل سے کھاؤں۔ باہر کھٹکا ہوا، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی سعید۔ ارے میں نے کہا کہ جتنے سعید ہیں وہ تمام میرے ذہن میں گھومے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سعید ہیں، کون آ سکتا ہے اس وقت۔ پھر میں جب دروازہ کھول کے باہر نکلا تو استاد محترم سعید بن مسیب ٹھہرے ہوئے۔ بولے حضرت آپ کیوں آئے؟ مجھے آپ بلا لیتے۔
نہیں، تمہاری شادی ہو گئی ہے، رات آ گئی ہے، جب شادی ہونے کے بعد رات میں اگر تم اکیلے گزارو تو یہ کیسے ہے، اس سے میں تمہاری بیوی کو لے کے آ گیا، لے لو اپنی امانت کو لے جاؤ۔ کتنی سمپل ہے یار وہ شادی۔ وہ پریشان ہو گیا ابو ودا، چھت پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں میرا نکاح ہو گیا، میری بیوی گھر آئی ہے۔ اس کی ماں بھی پڑوس میں رہتی تھی، ماں بھی آئی، پورے لوگ جمع ہوئے۔ جب ایک خوشی کا ماحول گھر میں پیدا ہو گیا کہ گھر میں بہو آئی ہے۔ عبد الملک کے بیٹے کو انہوں نے بچی نہیں دی، لیکن وہ جو اپنا طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ، جس کے اندر انہوں نے دو چیزیں دیکھی، ایک تھا تقوی، دوسرا تھا علم۔ بادشاہ کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک ادنا طالب علم غریب کو اپنی بیٹی کو دے دی۔ یہ ہے لڑکے کے انتخاب کا طریقہ، اسلاف نے سب طے کر دیا۔ اس کے قریب تو کیا، اس سے کوسوں دور ہیں ہم، اس لیے آج یہ ہم ٹوٹ رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں، ان کی تربیت دیں، قرآن کی طرف لے کے آئیں، اور جب قرآن کے سائے میں اگر ہم گھر والے، بڑے چھوٹے، معاشرے کے تمام لوگ آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن پھر سے لوٹ آئیں گے کہ ہر یونٹ ہمارا میاں بیوی کا ایک گلزار یونٹ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے جو بچے ہوں گے اسلام کے مجاہد بنیں گے، اسلام کے بہت بڑے سرخیل بنیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔